احسان رضا بریلوی ہیں، جو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ ہر مسلمان کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ آپ کو تو لگ رہا ہوگا یہ سوال انہوں نے ایک عام سا کر دیا، لیکن واقعی بڑا اہم سوال ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان ہی قرآن پڑھا ہوا، بہت سے ایسے کہ وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں بھی ہیں۔ تو اب سنیے، ایک حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے بھائیو، یہ حدیث قرآن بھی علم دین میں ہی شامل ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن بھی کیا ہے؟ علم دین میں ہی شامل ہے، کیونکہ دین کی شروعات ہی قرآن سے ہے۔ بغیر قرآن کے دین نامکمل ہے۔ قرآن کو چھوڑ کے دین نہیں ہے، اور دین کو چھوڑ کے قرآن نہیں ہے۔ اور پھر بھی مسلمان، اب فرض کیا ہے؟ فرض وہ چیز ہے کہ جس میں کہیں سے بھی چھٹکارا اور رہائی ہے ہی نہیں، وہ چیز ہے فرض۔ آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ اس کے بعد واجب کا حکم آتا ہے، لیکن سب سے جو پہلے وہ فرض، جیسے نماز پڑھنا فرض۔ آپ کے چوٹ لگ جائے تب بھی نماز پڑھو گے، چارپائی پہ ہو تب بھی پڑھو گے، غریب ہو تب بھی پڑھو گے، امیر تب بھی، یعنی فرض ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کا سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہو گیا۔ لیکن اب اس میں تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں، اتنا قرآن سیکھنا آج پر فرض ہے کہ جتنے سے آپ نماز پڑھ سکیں، پورا قرآن اس میں نہیں آئے، ورنہ پھر ہماری جو قوم ہے پھر بہت بڑی دلدل میں گناہوں کی چلی جائے گی۔ تو علماء نے اس کی تخصیص کر دی ہے، اور میرا تو میں کہوں تو میں گزارش کر سکتا ہوں، علماء کے آگے تو ہماری کیا اوقات، چلے جائیں، لیکن میری اس میں گزارش یہ ہے کہ پورا ہی اگر قرآن شریف سیکھ لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اچھی ہی بات ہے، اسے اگر لازمی ہم لے آئیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ علماء نے اس کی تخصیص کر دی، اور جو علماء کا قول ہے وہی میں اس پر عمل کرتا ہوں، وہی میں بیان کرتا ہوں۔ علماء کے آگے ہم نہیں جا سکتے، ٹھیک؟ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو قرآن شریف ہر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا فرض، لیکن علماء نے تخصیص یہ کر دی کہ جتنے سے آپ نماز ادا کر سکیں اتنا سیکھنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے آخر کی 10 صورتیں ہی یاد کر لو، جو 10 صورتیں ہیں نا، الم ترا سے اور والناس تک، یہ 10 صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ 10 صورتیں ہی آپ زبانی یاد کر لو، تاکہ آپ عشاء کی نماز اس سے پڑھو، پھر ساری نمازیں اس سے آپ کی ہو جائیں گی۔ بھائیوں بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کوئی اتنا بڑا کوئی کورس نہیں ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اگر آدمی حاصل کرنا چاہے تو 6 مہینہ نہیں لگے گا، تیز ذہن والا قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 6 مہینہ نہیں لگے گا بھائیوں، اتنا بڑا تو کوئی ہے نہیں کہ صاحب 10 سال کا کورس ہے مولانا، بڑا مشکل ہے۔ یہ وہ بھی سیکھ سکتا ہے جس کی 70 سال کی عمر ہو گئی ہے اور کام کرتا ہے، وہ بھی سیکھ سکتا ہے۔ خالی 1 گھنٹہ نکال لو آپ، 24 گھنٹے میں میری گارنٹی ہے آپ قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ تو اس حوالے سے قرآن شریف اتنا سیکھنا کہ جتنے سے نماز ہو سکے یہ فرض ہے۔ اب ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ انہیں 2 صورتیں تک یاد نہیں ہے؟ تو ہم قرآن تو ہمارے گھر میں رکھ کر ہم نے کہاں فائدہ حاصل کیا، اس سے بتائیے مجھے، بتائیے میرے بھائیو، کہاں ہم نے فائدہ حاصل کیا؟ اور اگر پورا آپ نے قرآن سیکھ لیا تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ آپ پہلے جائیے، لگ بھگ پورا قرآن 100% مسلمان پڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ آج سے 200 300 500 سال پہلے جائیے، 100% مسلمان قرآن پڑھا ہوا ہوتا تھا۔ حافظ ہونا ایک الگ چیز ہے، حافظہ کر لیا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ناظرہ دیکھ کر کے پڑھنا، 100% مسلمانوں کو قرآن پڑھنا آتا تھا۔ آج ہمارے ہاں 100% نہیں ہے یہ تعداد۔ ہمارے ہاں کتنی ہوگی؟ ہمارے ہاں مشکل سے صحیح قرآن تو 10% پڑھتے ہوں گے، کیوں قاری صاحب کو بلا 10% صحیح۔ اور قاری صاحب سے اگر پوچھو، قاری محراب صاحب سے، تو یہ تو اور گھٹا دیں گے پرسنٹیج، کہیں گے اگر میں قرات کی حوالے سے اور تجوید کی روشنی میں دیکھنے لگا تو 5% لوگ وہ ہوں گے جو ترتیل اور تجوید کی رعایت کر کے قرآن پڑھتے ہوں گے، جبکہ صحیح قرآن وہی ہے جو ترتیل اور تجوید کی رعایت سے پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن پڑھتے ہو تو وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، وہ گھاس کاٹتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
اب آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن تو بہت پڑھے ہوئے ہیں، میرا لڑکا بھی پڑھا ہوا، میری لڑکی بھی پڑھی ہوئی، فلاں کی بیوی بھی پڑھی ہوئی، فلاں کی امی بھی پڑھی ہوئی، مگر پڑھا ہوا کیسا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ پڑھا ہوا ایسے ہے کہ وہ منمانی پڑھے ہوئے ہیں قرآن. تو وہ قرآن پڑھنے میں آپ کے ثواب ملنے کے بجائے عذاب ملے گا. کتنا اہم یہ بات ہے جو میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں. قرآن شریف پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، کتنا؟ جتنے میں کیا نماز ہو سکے. لیکن پڑھنا کیسا ضروری ہے؟ جس سے کیا تجوید اور ترتیل کی رعایت ہو سکے، جس کے مخارج و قواعد بھی ٹھیک ہوں. ایسے نہیں کہ قرآن جیسے دل کرا ہم نے شروع کر دیا، میاں پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھو عام طور سے قرآن کیسے پڑھتے. ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے. اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے تو معلوم ہے کیسا ہے؟ تو ایسا ہے کہ جیسے کیا کسی اناڑی آدمی کو موٹر سائیکل چلانے کے لیے بٹھا دو تو وہ موٹر سائیکل نہیں چلائے گا، ہاتھ پیر توڑے گا. اناڑی آدمی کو موٹر سائیکل کی سیٹ پہ چلانے کے لیے بٹھا دو تو وہ ڈرائیونگ صحیح نہیں ہوگی، سفر نہیں ہوگا پورا، بلکہ یا تو ہاتھ ٹوٹے گا یا پیر ٹوٹے گا یا سر پھٹے گا. بات سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ ایسے ہی قرآن کو اگر آپ نے تجوید کے ساتھ صحیح مخارج اور قواعد کے ساتھ نہیں پڑھا تو آپ سوچ رہے ہیں خوش فہمی میں ہم نے ایک پارہ پڑھ لیا بڑا ثواب مل گیا ہوگا. مولانا لوگوں سے سنا ہے ہم نے کہ قرآن کے ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک پارے میں تو بڑے لفظ میں نے پڑھ لیے تو مجھے تو نیکیوں کا ڈھیر مل گیا. مگر نیکیوں کا ڈھیر نہیں ملا، تجھے اور گناہ ملا ہوگا جو تو نے قرآن شریف کو غلط سلط الٹا سیدھا پڑھا. یہ بڑی اہم بات ہے. اور گناہوں کا ڈھیر مل گیا، ڈھیر. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے قرآن شریف جو ہے آپ چاہیں پورا نہ پڑھو، تھوڑا پڑھو، لیکن قواعد اور تجوید کی روشنی میں ہو. اب اس سوال کو تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے لیکن میں بات پوری بتاؤں گا، اس لیے کہ فائدہ پورا ہونا چاہیے. کوئی ٹیبلٹ دو تو اس کا پورا فائدہ بتا دو. آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا حضرت ایسے تو اس مجمع میں، اس آڈینس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن واقعی اس کا حق ادا نہیں کر پاتے، ٹھیک نہیں پڑھ پاتے. اب ہم کیا کریں؟ ہے نا؟ تو اگر میں نے مرض بتایا ہے تو انشاءاللہ دوا بھی بتاؤں گا. یا پھر اور بھی بہت سے آپ کے گھروں میں ہوں گے، آپ کے ملنے والوں میں ہوں گے. ابھی تیجا کہیں ہو، تیجا تو اس میں سب لوگ ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے. پینٹ شرٹ والا بھی پڑھ رہا ہے، رکشہ چلانے والا بھی پڑھ رہا ہے، مزدوری کرنے والا بھی پڑھ رہا ہے، سب پڑھتے ہیں. تو اس میں صحیح کتنے پڑھ لیں؟ سوال یہ ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارے 10 قرآن ہو گئے. 10 نہیں ہوئے، قرآن وہی ہوا جتنا کوئی صحیح پڑھنے والے نے چاہے ایک پارہ پڑھا وہی صحیح ہوا. اس کے علاوہ جو یہ پوری مخلوق پڑھ رہی تھی اور پوری 10 بھگونے جو بریانی کے کھانے والے مہمان آ کے جو پڑھ رہے تھے، یہ کسی کام کا نہیں ہوا قرآن. یہ خالی بریانی کھائی انہوں نے اور اپنا نام لگوایا قرآن پڑھنے والوں میں. قرآن وہی ہوا جس نے کیا صحیح پڑھا. کیونکہ قرآن میں حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، 29ویں پارے میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. حکم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حکم ہے. قرآن خود حکم دے رہا مجھے ترتیل کے ساتھ پڑھو. اب ہم ترتیل کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو میاں ایسا پڑھتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حافظ ہیں. ہم حسان بھائی میری 19 محرابیں ہو گئی. کتنی؟ 19 محرابیں ہو گئی ہوں گی تو کچھ ٹائم تو لگا ہوگا، 19 سال تو لگا ہوگا نا. میں بہت بچپن میں ہی حافظ ہو گیا تھا. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میرے سامنے بعض آدمی قرآن پڑھتا، مجھے نہیں پتا چلتا کہ یہ پڑھ کیا رہا، کہاں پڑھ رہا ہے، کون سا پارہ پڑھ رہا ہے، کدھر پڑھ رہا ہے. وہ پڑھتا ہی ایسے ہے، ہوا میں پڑھتا ہے، تھڑم بڑم تڑم بڑم. تو وہ کوئی قرآن کسی کام کا نہیں ہے. میں پڑھ کے نہیں بتا سکتا وہ، چونکہ قرآن کو بگاڑ کے پڑھنا بھی غلط ہے. لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں یہ جو پڑھا جاتا ہے. ہم حافظ ہیں، میں الحمدللہ، اور بھی یہ حافظ مولانا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے 2 رکعت میں کم سے کم 2 منٹ لگتا ہے، 4 رکعت میں 4 منٹ لگتا ہے. کیوں قاری صاحب؟ کم سے کم بتا رہا ہوں بھائی، 5-6 بھی لگ سکتا ہے لیکن 4 منٹ مان لیں. لیکن وہ لڑکا ایک جو نماز ہفتے میں ایک ہی بار پڑھتا، قرآن تو دور کی بات الحمد یاد نہیں ہے، اس نے 1 منٹ میں 3 رکعت پڑھ لی. کہاں سے پڑھ لی بتاؤ؟ اگر ہوا میں نہیں ہے تو بھائی نماز میں قرآن پڑھا گیا.
اچھا نماز سب عربی ہے، مکمل قرآن نہیں ہے نماز، لیکن زیادہ تر نماز میں قرآن ہے. ربنا آتینا قرآن ہے، الحمد قرآن ہے، قرات پڑھو گے وہ قرآن ہے. اچھا تحیات پڑھو گے وہ بھی تو عربی ہے، جیسے قرآن مخارج سے پڑھا جائے گا ایسے وہ پڑھی جائے گی. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی یا اللہ ہم تو قرآن تیز ہم پڑھ سکتے ہیں نا چونکہ ہم حافظ ہیں، یہ ناظرہ بھی نہیں ہے. ابھی جمعے کی نماز ہوئی، جیسے ہم نے جمعے کی نماز پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ ہم جب نماز پڑھ کے نکلے تو تب تک چند ہی لوگ مسجد میں تھے، باقی سب نکل چکے تھے. تو یا اللہ حافظ ہم 19 محرابیں ہم نے سنائی تو قرآن تو ہم تیز پڑھیں گے نا. ارے پریکٹس تو ہمیں زیادہ ہے نا، 19 بار قرآن سنا دیا تو کہ بنا رٹے سنا دیا ہوگا، ہم نہ تیز پڑھیں گے. یہ جو پہلے نکل گئے یہ کہاں سے نکل گئے؟ تو پتہ چلا مولانا انہوں نے ہوا میں پڑھا تھا. تو کیا ان کی نماز ہوئی؟ خدا کی قسم نہیں ہوئی. کہیں سے بھی آپ فتویٰ لے آؤ. تو یار ہم اندھیرے میں ہے کہ نہیں؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نمازی بھی نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت ایسا ہوگا کہ نمازیوں سے مسجد بھری ہوگی مگر اللہ کی قسم اس میں ایک بھی نمازی نہ ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ نمازیوں سے مسجد بھری ہوگی مگر اس میں ایک بھی نمازی نہ ہوگا. کیسے نمازی ہوں گے؟ وہ ایسے ہی نمازی ہوں گے کہ قرآن انہیں نہیں پڑھنا آ رہا ہوگا، الٹا سیدھا قرآن پڑھا ہوگا. تو مجھے بھائی بتاؤ کیسے ہو جائے گا؟ اب آپ قاری محراب صاحب ہیں، یہ آپ میں سے کوئی شخص قرآن انہیں سنانے لگے تو آپ کہیں گے بھائی قاری صاحب کو ہم نہیں سنا سکتے. کیوں کرے یار؟ یہ تو قاری ہیں، ان کو کیسے ہم پاس ہو جائیں گے سنانے میں؟ بھائی یہ تو ہمیں غلطی نکالیں گے، یہ قاری ہیں. تو قاری محراب کو نہیں سنا سکتے تو نماز میں تو اللہ کو سنا رہے ہو، نماز میں کسے سنا رہے ہو؟ جب یہ قاری محراب تمہارے قرآن کو پاس نہیں کر سکتے تو وہ اللہ جس کا علم اتنا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لامحدود جس کا علم ہے، اس سے بڑا کوئی قاری نہیں، عالم نہیں. سب سے بڑا عالم اوریجنل تو وہی ہے. پھر اب بھائی یہ نماز تو اس کو سنا رہے ہیں ہم. نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہو، نہیں تو ایسے پڑھو اللہ ہمیں دیکھ رہا. اب اللہ سن رہا، نماز میں اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، کسی سے مطلب ہی نہیں. تو کیا الٹا سیدھا اللہ کو سنائیں گے؟ وہ کیسے قبول کر لے گا؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں میاں سب قبول ہو جائے گی. یار یہ بیوقوفی کی بات ہے. کہتے ہیں بھائی وہ تو اللہ سب قبول کرنے والا. یار یہ بیوقوف. پھر وضو کر کے کیوں جا رہے ہو؟ اللہ سب قبول کرنے والا. بے وضو جاؤ نا. سردی میں کیوں وضو سے جا رہا ہو؟ یار سردی کا موسم ہے، ابھی کیوں ہم اپنے آپ کو سردی میں مرے؟ ہم تو ایسے ہی جائیں گے اللہ سب قبول کرنے والا. بات سمجھ میں بھائی آ رہی؟ یار یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے، ایک جہالت کی بات ہے کہ اللہ سب قبول کرنے والا. بھائی پھر وضو بھی مت کرو، اللہ سب قبول کرنے والا. غسل بھی مت کرو، ناپاک ہو چلے جاؤ، بھائی اللہ سب قبول کرنے والا. کوئی سوال کرے بھائی ناپاک ہو مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے اور تو ناپاک ہے، تو کہنا ارے بے وقوف اللہ سب قبول کرنے والا. تو کہ یہ چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. پاکی شرط ہے نماز کے لیے، ہے نا. دیکھیے نماز کے فرائض میں سے ہے قرات، قیام قرات. قرات کیا ہے؟ نماز کے فرائض میں سے ہے، اور اگر فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز سرے سے ہی ادا نہیں ہوگی. تو اب آپ نے قرات کو صحیح ادا نہیں کیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. اور قرآن جو ہے آپ کا قرات قرآن کے ذریعے کریں گے آپ. تو قرآن صحیح پڑھیں ہم نماز میں، طہارت صحیح ہو، نماز یاد صحیح ہو. پھر ہم نماز پڑھ کے آئیں پھر کہیں اللہ قبول کرنے والا، اب اللہ پہ چھوڑ دو، ہے نا. کھیت میں آپ جوتو مت، کھودو مت، ٹھیک ہے. اوپر سے بیج گھاس میں ڈال کے آ جاؤ. لوگ کہیں بھائی کیا ہوا کہ ہم نے تو بونی کر دی، اپنی فصل بو دی. کہا اوپر ہی پھینکایا بیج بنا جوتے کھودے، کہنا اللہ سب پیدا کرنے والا. تو کیا ہو جائے گا پیدا؟ بتاؤ یار آپ لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہو، بھائیوں ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. پہلے کھودو گے، جوتو گے، سچائی کرو گے، پھر اس کے اندر جو ہے بیج ڈالو گے، پھر اس کے بعد میں کیا اسپرو کرو گے، پانی دو گے، نرائی کرو گے، پھر کہو گے اب اللہ دینے والا ہے، اب اللہ کے اوپر چھوڑو. تو یہ بات بے وقوفی. قیامت میں سب سے زیادہ وہی لوگ پٹ رہے ہوں گے جو الٹا سیدھا کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ سب قبول کرنے والا. یہ سب سے زیادہ پٹ رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی بارگاہ میں بہت صفائی کے ساتھ. تو قرآن شریف ہر مسلمان کے لیے سیکھنا فرض. کتنا سیکھنا؟ جس سے نماز پوری ہو سکے.
اور میری گزارش کیا ہے کہ پورا سیکھو تو سبحان اللہ، اپنے اوپر لازم کر لو پورا ہی سیکھنا۔ اچھا ایک بات بتائیے، مسلمان کا بچہ اگر قرآن نہ پڑھے گا تو مجھے بتائیے پھر کون پڑھے گا یار قرآن؟ کیوں بھائیو؟ ایک مسلمان کو قرآن یاد نہیں ہوگا، مسلمان کو قرآن یاد نہ ہوگا تو مجھے یہ بتائیے پھر قرآن یاد کسے ہوگا؟ بتائیے آپ مجھے یار، بتائیے آپ مجھے، کہ یہودی کو یاد ہوگا، کہ عیسائی کو یاد ہوگا، کہ کافر کو یاد ہوگا، کہ مشرک کو یاد ہوگا؟ مجھے بتا کہ سکھ کو یاد ہوگا؟ یار قرآن تو ہمارے لیے تھا نا، تو ہمیں نہ کم سے کم قرآن تو یاد ہونا تھا، لیکن یاد ہی نہیں ہے ہمارے قرآن۔ اگر ہے تو الٹا سیدھا، آج میں نے اس شو کے مادھیم سے وہ جو الٹا سیدھا قرآن پڑھتے ہیں اس کی بھی میں نے کھل کر مخالفت کر رہا ہوں، دبے چھپے ڈھکے لفظوں میں نہیں، میں کھل کے مخالفت کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھ لینا، وہ قرآن پڑھنا کسی کام کا نہیں، بجائے ثواب کے اور عذاب ملتا ہے جو قرآن کو تجوید کے خلاف اور مجہول پڑھتے ہیں، الٹا سیدھا پڑھتے ہیں۔ نماز بھی نہیں ہوتی ان کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ کرنا چاہیے، قرآن شریف میں الف سے لے کے یا تک صرف 29 حرف ہیں پورے قرآن میں، اس سے زیادہ حرف ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے قرآن صحیح پڑھنا کیسے آئے۔ کتنے حرف ہے؟ نوجوان جو بچے بیٹھے ہیں، یہ تمہارے لیے، یہ بوڑھے جو ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، تمہارے لیے اور ضروری ہے، اس لیے کہ تمہاری زندگی کی بھی شروعات ہے، ابھی سے تم قرآن صحیح کرو۔ 29 حرف الف سے لے کے یا تک، قرآن میں کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی پارے میں چلے جاؤ، یہ 29 ہی حرف ہوں گے، میری گارنٹی ہے، اس کے علاوہ نیا کوئی حرف آئے گا ہی۔ ہم نے سب سے پہلے قرآن پڑھنا ہی نہیں، نہ سپارہ ہاتھ میں لینا، نہ قرآن ہاتھ میں لینا، نہ، ہمیں سب سے پہلے قاعدہ بغدادی ہاتھ میں لینا، جس میں الف با تا سا ہوتا ہے، سمجھ لیں آپ۔ شروعات بتا رہا ہوں، آدمی سوچے گا یار میں نے تو قرآن بہت پڑھ لی ہے، 20 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، اب قاعدہ بغدادی لوں گا، شرم کی بات ہے۔ تو میدان محشر میں کہا جائے گا یہ قرآن کو بگاڑ کر پڑھتا تھا، وہاں زیادہ شرم کی بات ہے، یہاں کوئی شرم کی بات نہیں، اپنی اصلاح کرو، کوئی شرم کی بات نہیں۔ ہماری کوئی اصلاح کرتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ تمہاری اصلاح وہی کرے گا جس سے تم سے پیار ہوگا۔ تمہارا مخالف تو تمہاری دھجیاں اڑائے گا، کھلیاں اڑائے گا، مذاق بنائے گا، ہے نا بھائیو؟ اصلاح وہ کرے گا جس کو تم سے پیار ہوگا۔ 29 حروف لے کر کے آپ کسی بھی قاری اچھے حافظ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اس سے کانٹیکٹ کرو، نہ حافظوں کی کمی ہے آج، نہ قاریوں کی کمی ہے۔ کانٹیکٹ کرنے میں جو حافظ و قاری فی سبیل اللہ بھی آپ کو یہ کرا سکتا ہے کام، اور اگر اس کے بدلے میں کوئی نذرانہ آپ کو دینا پڑے تو یہ غلط نہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس کا وقت خرچ ہوگا، آپ اسپیشل اس کو نذرانہ دیں، اور ٹائم آپ کو نکالنا کہ کس وقت ہمیں کرنا ہے۔ ہم نے پہلے 29 حرف ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے سپارہ، میں الحمدللہ خود قاری بھی ہوں، میں نے 4 سال تک قرات پڑھی ہے، تو اس لیے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں بہت اہم ہے۔ آپ 29 حرف پہلے ٹھیک کریں، قرآن صحیح کرنے کی پہلی سیڑھی۔ کسی کو قرآن غلط پڑھنا آتا اور وہ چاہے کہ میں الحمد شریف سے پڑھنا شروع کر دوں، اما پارا پڑھنا شروع کر دوں، قرآن صحیح کر لوں گا، نہیں کر پائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ یہ خرابی ہماری ہر لفظ میں ہے۔ تو جب ایک لفظ ہم صحیح سے الگ کر کے ادا نہیں کر سکتے تو ملا کے اتنے لفظوں کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں ہے الحمدللہ، فوراً ہی تو بڑا ہا نکالنا ہے، فوراً ہی میم نکالنا۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا ہا اور چھوٹا ہا برابر میں ہے، چھوٹے ہا کا جو مخرج ہے وہ شروع حلق ہے، اور بڑے ہا کا جو مخرج ہے وہ بیچ حلق ہے۔ اب ہم دونوں کو نکالنا ہے فوراً۔ اب پتا چلے گا کہ ایک تو نکال نہیں پا رہے، دونوں کو کہاں سے نکال دیں گے؟
बात समझ रहे हैं आप? इतनी मोटी चीज पे तो निशाना जांच नहीं पा रहे, इतनी बारीक पे कैसे जांच लेंगे? बात भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? तो मिला के तो तब अदा कर सकोगे, पहले अलग अलग तो उनको अदा करना सीख जाओ। कहां से निकलता, कैसे निकलता है, कौन सा हर्फ पुर है, कौन सा बारीक है, कौन सा नरम है, कौन सा खुश्की से निकलता, कौन सा तरी से निकलता है, कौन सा हर्फ जो है मोटा है, कौन सा हर्फ बारीक है, कौन से हर्फ को निकालते हुए कितनी आवाज को दराज करना पड़ता है, कौन सा सख्ती से निकलता है, कौन सा नरमी से निकलता है, ये तो पहले हम जान लें। अलग अलग बात समझ रहे हैं भाई? समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? वो तो हार्ड बात हो गई कुरान में मिला के पढ़ना। अभी बड़ा काफ है फिर छोटा काफ, अब बताइए आप, बड़ा काफ फिर छोटा काफ, ऐसा कहीं पहले जो है जीम और फिर जा, तो ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है? 29 हरूफ अलिफ, समझ रहे हैं आप? अब कारी आपको बताएगा अलिफ कहां से निकलता है। भाई हलक की खाली जगह से अलिफ निकलता है। बा, दोनों होठ मिलकर सख्ती के साथ मिलाओगे बा, और अगर नरमी से मिला लिया तो मीम। मीम में नरमी से मिलते हैं और बा में सख्ती से मिलते हैं, ठीक है? आप निकालिए बा, दोनों जोर से निकलेंगे बा, अब बा, ठीक है? और मीम जो है वो नरमी से निकलती है। तो ये 29 हरूफ पहले आप ठीक कर लें। क्या कर लें? 29 हरूफ ठीक कर लें। मेरी गारंटी है कि कुरान बहुत जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। अगर 29 हरूफ आपने ठीक कर लिए तो कुरान आपका मुश्किल से 2 महीने लगेगा, पूरा कुरान ठीक हो जाएगा। इतना आसान मैंने तरीका आपको बता दिया। और 29 हरूफ कितने से हो गए यार? कुल 29 से तो रोज का अगर एक हर्फ सही करोगे तो 1 महीने में 29 हरूफ हो गए। और एक हर्फ इतना सा होता है, इतना सा अलिफ, यार इतना सा हर्फ नहीं कर सकते बात है कि नहीं? कितना सा, इतना सा है, इतना सा अलिफ हम एक दिन में नहीं ठीक कर सकते। कर सकते हैं ना? हम यही पढ़ते रहे अलिफ, हलक की खाली जगह से अलिफ, मखरज भी याद करते रहे, लो मियां हो गया। ये चाहे अपने मस्जिद के इमाम से आप बांध लो कि हजरत फजर के बाद आप ये थोड़ी सी ये दर्सगाह लगा लिया करो और हम नमाजियों को कुरान सिखाओ। आप अलग से कोई हाफिज लगा लो, महल्ले बस्ती का हाफिज लगा लो, बाहर का लगा लो, कुरान सही होना। मैं खुद मदरसा चलाता हूँ, मैं पढ़ाता तो नहीं, मेरे भाई और कारी हजरात पढ़ाते हैं। तो उसमें बच्चे आते हैं, ये कौन है कि हजरत इसने 15 पारे कर लिया हाफिजा के। जब हमारे मदरसे में वो आया, हमने जब उसका सुना तो उसके हाथ में हम कायदे बगदादी देते हैं। अपनी बात बता रहा हूँ। बहुत सा आया, हजरत इसने पूरा कुरान पढ़ लिया, दौर भी निकाल लिया, अब क्या करना है कि बस एक आध बार आपको दौर सुनाने आया और आप इसको सर्टिफिकेट दे दें। जब हम उसका कुरान सुनते हैं तो हम उसके हाथ में देते हैं कायदे बगदादी, नूरानी कायदा। और एक नहीं, 90% हमारे मदरसे में ये रिजल्ट है। क्यों? वो ही उल्टा सीधा पड़े हुए होते हैं हवा में, ऐसा तो हमारे यहां तो चलता नहीं। तो फिर वहां वही बच्चे रुक पाते हैं जो मेहनत से पढ़ पाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए कुरान कोई खेल नहीं है, अरबी जबान में है, हमारी अरबी जबान नहीं, हम अजमी लोग हैं। तो यार कुरान को हम कैसे पढ़ सकते हैं जब तक कोई उस्ताद ना बनाए? नहीं पढ़ सकते ना, जब तक कोई उस्ताद ना बनाए नहीं पढ़ सकते हम कुरान को। हम अजमी लोग हैं, अहले अरब की जबान ही अरबी है, वो कुरान को हमसे अच्छा पढ़ लेंगे। लेकिन हमारे यहां जो है अजमी लोग हैं हम, तो इसलिए हमें उस्ताद बनाना ही पड़ेगा। आप मुफ्ती ना बनो, हाफिज ना बनो, कारी ना बनो, आप तो खाली कुरान सीख लो, मगर उसके लिए भी उस्ताद बनाना पड़ेगा। ये हसन भाई का सवाल था जो मुकम्मल तरीके से मैं लगता है कि मैं आपको मुतमईन कर सका हूंगा और आप इससे कुछ फायदा हासिल कर सको। आगे क्या सवाल आपने किया था? आप अपना सवाल रखें। ये सवाल किया था कि जो हजरात कुरान पाक पढ़े हुए होते हैं, कारोबार में लग जाते हैं, कुरान सालों साल नहीं खोलते हैं और वो फिर जब खोलते हैं तो उन्हें पढ़ ही नहीं मिलता, भूल जाते हैं, तो उनके लिए जो है क्या हुक्म है? वो कैसे जो है कुरान पढ़ने की, अपनी कुरान की हिफाजत करें, जो वो कुरान जब भी खोलें तो बाकायदा वैसे ही पढ़ें जैसे वो उन्होंने उस्ताद से पढ़ा था।
سوال ہے ہمارے شاکر صاحب کا کہ بہت سے لوگ وہ ہیں، بہت سے بھائی اور بہنیں وہ ہیں جو قرآن پڑھ تو لیا تھا مگر پھر کاروبار میں، کام میں لگ گئے، اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، قرآن پڑھنا بھول گئے. ان کے لیے حکم کیا ہے اور پھر وہ کون سا طریقہ ہو سکے کہ وہ قرآن یاد رکھ سکے؟ ٹھیک ہے، سوال اچھا ہے. دیکھیے قرآن ایک ہوتا ہے ناظرہ، ایک ہوتا ہے حافظہ. ٹھیک ہے، تو ہیں دونوں پڑھنا ہی. اس نے بنا دیکھے یاد کر لیا تھا، ناظرے والے نے دیکھ کے یاد کر لیا تھا. ناظرہ اور حافظہ میں صرف اتنا فرق ہے کہ حافظہ بنا دیکھے آدمی یاد کر لیتا، پڑھ لیتا ہے، اور ناظرہ دیکھ کر کے پڑھتا ہے. ترجمہ نہ حافظ جانتا ہے نہ ناظرہ خاں جانتا ہے. ٹھیک ہے بھائیو. اب اگر کسی نے ناظرہ یا حافظہ قرآن پڑھا پھر بھول گیا تو سنیے، اگر کسی نے قرآن کا حافظہ کر لیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حافظ. کیا کہتے ہیں؟ یہ حافظ نام اللہ کا ہے. اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے حافظ. سمجھ رہے ہیں؟ محفوظ رکھنے والا، محفوظ کرنے والا. اب چونکہ حافظ بھی 30 پاروں کو محفوظ کر لیتا ہے، محفوظ رکھ لیتا ہے اپنے سینے میں، تو اللہ نے اس کو اپنی طرف سے انعام یہ دیا کہ اس کو ایک نام دے دیا حافظ. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا جو صفاتی نام تھا اللہ نے انعام دیا کہ یہ بھی حافظ ہو گیا، قرآن کے یاد کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو یاد رکھنے والا. یہ بہت بڑا انعام ہے. حافظ قرآن اگر انتقال کرے گا تو اگر اس کا جسم گل بھی جائے تو انشاءاللہ بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو اللہ اس کے سینے کو محفوظ رکھے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر حافظ قرآن کا سینہ گل جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے حافظے میں کوئی کمی تھی، چونکہ نیک انسان کا بھی جسم گل سکتا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہر نیک انسان کا جسم نہیں گلتا. یہ نہیں، بہت نیک انسان ہوگا تب بھی اس کا جسم گل سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اس کا جسم سلامت رہے گا، کفن بھی میلا نہیں ہوگا. وہ اللہ کے اوپر ہے، وہ اپنی نشانیاں کبھی کبھی دکھاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، چونکہ قبرستان میں اتنے دفن ہوئے تو کوئی کہیں ایسا سننے میں آتا ہے کہ 10 سال کے بعد فلاں جگہ قبر کھلی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں تھا. اور باقی جو قبریں کھد رہی ہیں تو کیا اس کا مطلب سب تھوڑی نہ گناہگار تھے؟ تو اس میں کبھی کبھی اللہ جو ہے جسم کو گلا بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی جسم نے، ہاں انبیاء کا جسم نہیں گل سکتا. انبیاء کا 100%، 100% انبیاء کا جسم کبھی نہیں گل سکتا، وہ محفوظ ہے. تو قرآن شریف اگر کسی نے بھلا دیا تو پھر جو اللہ کا انعام تھا اس پر کہ وہ حافظ بنا، یا قرآن شریف ناظر خاں آیات اس نے دیکھ کر کے پڑھنا سیکھا تو اس نے اللہ کے اس انعام کو ٹھکرا دیا. کیا کر دیا؟ اللہ نے اس کے انعام کو، اللہ کے انعام کو اس نے ٹھکرا دیا. وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. اللہ میدان محشر میں یہ سوال ہم سے کر سکتا ہے کہ میں نے یہ نعمت دی، تمہیں حافظ بنایا، ناظر خاں، تم نے قرآن پڑھنا سیکھا، جبکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اسے پہاڑ پہ میں نازل کرتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن میں نے تمہیں صلاحیت دی کہ تم نے پڑھ لیا، اسے برداشت کر لیا اور تم نے اسے بھلا دیا. تو اللہ کے قہر کا، اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب بن سکتا ہے. اس لیے جو لوگ حافظ یا ناظرہ خواہ ہیں وہ قرآن نہ بھولیں، اور اگر بھول گئے ہیں تو دوبارہ یاد کر لیں. اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہتر طریقہ میں بتا دوں، حافظ کے لیے بھی اور ناظرہ کے لیے بھی جی سب سے بہتر. پہلے سوال میں تو میں نے قرآن صحیح کرنے کا طریقہ بتایا آپ کو، اس طریقے کو آپ یاد رکھنا. اور کوئی صحیح نہیں پڑھے گا تو اس کا عذاب بھی بتایا کہ کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا. آپ فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناظر خاں پاؤ پارا دیکھ کر پڑھ لیں، اور حافظ قرآن صرف ایک پارا. میں زیادہ باتیں نہیں کر رہا، ایک پارا حافظ قرآن مشکل سے 25 منٹ یا 20 منٹ میں پڑھ لے گا. ناظر خاں پاؤ پارا 10 سے 15 منٹ میں پڑھ لے گا. ہم آپ کا زیادہ وقت ہی نہیں بتا رہے، گزار رہے. حافظ قرآن روز کا ایک پارا پڑھتا رہا،
فجر کے بعد. اور ناظر خان روز کا پاؤ پارا پڑھتا رہا تو نہ ناظرہ خان ناظرہ بھولے گا، نہ حافظ قرآن حافظہ بھولے گا. آپ تو کچھ مت کرو، آپ تو کہیں آپ کو ضرورت ہی نہیں، یعنی صرف فجر کی نماز پڑھو. صبح کا وقت بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، ذہن تازہ ہوتا ہے. آپ قرآن شریف نکالو، ناظر خان پاؤ پارا، حافظ قرآن ایک پارا پڑھ لے، انشاءاللہ قرآن آپ کے یاد رہے گا، بھولیں گے نہیں. پڑھنے کی جو ہیبٹ ہے وہ بھی آپ کی تیز رہے گی. یہ آپ کا جو سوال تھا اس کے حوالے سے میرا جواب. مفتی صاحب، ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ خواتین اسلام کیا قرآن کو حفظ کر سکتی ہیں؟ اور اگر وہ کر سکتی ہیں تو قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کر سکتی ہیں کیا؟ اچھا، ٹائم کیا ہوا کل صاحب؟ 3:56. مجھے لگ رہا ہے ہمارے 4 بجے تک یہ پروگرام چلنا تھا، 4 بجنے جا رہا ہے اور 2-3 ہی سوال لے سکا ہوں میں اب تک، جبکہ سوال اس میں بڑے اہم ہیں. جی. سارے سوال حسان صاحب نے کیا جو آج کے اس پروگرام کے اینکر ہیں کہ قرآن شریف عورتیں حافظہ کر سکتی ہیں کیا؟ بلند آواز سے وہ تلاوت کر سکتی ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے. تو حضرات، ہاں، خواتین حضرات بھی قرآن شریف حافظہ کر سکتی ہیں، چونکہ اتنا حافظہ کرنا تو ان کے لیے فرض ہے جتنا کہ نماز پڑھیں گی. لیکن ان کا سوال کی مراد پورا قرآن ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پورا بھی کر سکتی ہے، جب تھوڑا کر سکتی ہیں تو پورا بھی کر سکتی ہیں. اگر ناجائز ہوتا تو تھوڑا بھی ہوتا. ٹھیک ہے، جب تھوڑا کر سکتی ہیں، اور تھوڑا تو فرض ہے ان کے لیے حافظہ کرنا جس نے نماز پڑھے، تو وہ پورا بھی کر سکتی ہیں. البتہ کرتی کیوں نہیں ہے؟ حافظ عورتوں میں کم اور مردوں میں زیادہ ہے. کرتی اس لیے نہیں ہے کہ عورتیں باجماعت کہیں نماز بھی نہیں پڑھا سکتی امام بن کے. امام مرد ہی بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی. جب امام کا اس آپ کے شو میں وہ رہے گا کہ کون کون لوگ امام بن سکتے ہیں تو وہ ٹاپک الگ رہے گا، پھر بتائیں گے. لیکن ایک بات بتانے، عورت امام نہیں بن سکتی. اب وہ کہیں تراویح میں سنا بھی نہیں سکتی، امام بھی نہیں بن سکتی، تو یاد کر کے بھولنے کا خطرہ زیادہ منڈلاتا ہے عورت پر. جب تک قرآن آپ سناؤ گے نہیں، مشکل ہی ہے کہ یاد رہے. سنانے سے قرآن یاد رہتا ہے، اگر نہ سنایا جائے تو قرآن یاد نہیں رہتا ہے. سنانے میں ڈبل بات ہوتی ہے، ایک تو پریشر ہوتا ہے، اور جو پارا آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا دو گے، جتنا پکا وہ پارا یاد کرو گے اتنا پکا کوئی پارا یاد کرتے ہی نہیں. یاد کتنا بھی پکا ہو جائے پھر بھی دل میں رہتی ہے ایک بار اور پھر لو، اور پکا ہو جائے تو پھر بھی رہتا ہے یار ایک بار اور پھر لو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حافظ لوگ میری بات کو مکمل سمجھ رہے ہوں گے. آپ استاد کو سنائیں گے، ہو گیا یار یاد، 2-3 غلطی آئیں گی، استاد بتا دیں گے، بات ختم ہو گئی. وہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے. استاد پٹائی لگائے تب بھی ٹینشن نہیں ہے. لیکن جو مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنایا جاتا وہ بہت ہی پکا یاد کیا جاتا. یعنی ایک بار سنا دے گا، استاد کو سنایا، سنا کے کام ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی. یہاں تو دن میں ایک بار سنا دیا پارا، پھر پڑھ لیا اسے. بھائی سنا تو دیا تو نے، نہیں پھر پڑھ لاؤں، کوئی غلطی نہیں رہ گئی. جب تک کہ مصلی پہ نہیں جا کر پڑھتا رہتا ہے. تو عورت کہیں سنا نہیں پائے گی، امام نہیں بن پائے گی. اس لیے محنت کر کے اس نے یاد کیا تو بھولنے کا خطرہ زیادہ منڈلائے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ایام عورت کے اوپر ایسے چلتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی پاک نہیں رہ سکتی. ہر عورت کے لیے مہینے میں کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ وہ پاک نہیں رہ سکتی. تو جب نہیں پاک رہ سکتی تو اس وقت جو ہے نماز پڑھنا بھی اس کے اوپر سے ساقط کر دی گئی، معاف کر دی گئی، نماز بھی نہیں پڑھے گی وہ. ٹھیک ہے. لیکن قرآن شریف اگر وہ حافظہ ہوگی تو پھر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، تو پھر اس سے محروم رہے گی. حافظ قرآن کے لیے ہے کہ وہ روز پڑھے، جیسے میں نے بتایا فجر کے بعد. لیکن عورت روز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ محراب بھی نہیں سنا سکتی، ادھر روز نہیں پڑھ سکتی، تو اس کو یاد کر کے بھولنے کا خطرہ زیادہ منڈلاتا رہے گا. اس لیے عورتیں حافظہ کم کر سکتی ہیں. اگر کوئی کرنا چاہے کوئی بہن حافظہ تو بالکل کر سکتی ہے. پورا قرآن نہیں کرنا چاہے، چند صورتوں کا، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک وغیرہ، تو بہتر ہے کر لینا چاہیے. اگر پورا قرآن بھی حافظہ نہ کریں عورتیں تو وہ چند صورتوں کی حافظہ ہو جانے ان کو چاہیے. اب رہا قرآن کی تلاوت کرنا عورت کا باواز بلند، تو جیسے کہ عورت کے جسم کا پردہ ہے ویسے ہی اس کی آواز کا بھی پردہ ہے.
ایک صاحب نے سوال کیا کہ عورتیں تلاوت کرتی ہیں مائک میں زور سے یا کہیں نیٹ پہ آتی ہے مقابلہ قرات میں کتنی آپ نیٹ پہ جا کے دیکھو تو وہ حضرت وہ تو قرآن پڑھ رہی ہیں تو اس میں کیا ناجائز ہو گیا؟ پڑھ تو قرآن رہی ہیں لیکن پڑھ تو اپنی آواز میں رہی ہیں. کیوں بھائیو؟ میں بنا کاغذ کی گاڑی پر بیٹھ کے جاؤں, اب مجھ سے پولیس والے کہیں سیچ کرو, میں کہے بھائی میں لیگل آدمی ہوں, میرا آدھار کارڈ دیکھو, بھائی میں 1 نمبر آدمی ہوں, بھائی رامپور کا رہنے والا, میں کوئی چور ڈکیت نہیں ہوں, مجھے کیوں میری گاڑی سیچ؟ ارے بھائی تم ٹھیک ہو, گاڑی انلیگل ہے, سوار تو ٹھیک ہے لیکن سواری تو انلیگل ہے نا. قرآن تو اچھی بات ہے لیکن جس آواز میں ہے وہ انلیگل ہے. تو کئی بھائیوں نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ قرآن شریف عورت پڑھ لی, حضرت وہ تو نیک کام کر رہی ہے, قرآن پڑھنا ثواب, سننا ثواب, جو سنے گا وہ ثواب میں جائے گا, جو پڑھے گی وہ ثواب میں, پھر کیوں ناجائز ہے؟ تو اس لیے ناجائز ہے. باواز بلند عورت قرآن یوں نہیں پڑھ سکتی کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, جیسے عورت کے جسم کا پردہ ویسے ہی اس کی آواز کا بھی پردہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب عورت کی آواز کا پردہ ہے تو عورت جو قرآن پڑھے گی وہ اپنی آواز میں پڑھے گی, تو وہ آواز جو نکلے گی اسے غیر مرد سنے گا تو وہ جائز نہیں ہے. عورت قرآن شریف یا تو گھر میں رہ کے پڑھے, جو وہ خود سن رہی ہو تو زور سے پڑھ سکتی ہے. اگر کوئی غیر مرد سننے والا نہیں ہے گھر میں, بھائی بہن باپ شوہر بیٹے یہ ہیں اپنے گھر کے لوگ, تب تو عورت بآواز بلند قرآن شریف پڑھ سکتی ہے, اس کی آواز غیر مرد تک نہیں جا رہی ہے. لیکن اگر غیر مرد تک جا رہی ہے, وہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ میں پڑھنا چاہتی ہے تو یہ ممانعت ہے, نہیں پڑھ سکتی. پھر اتنی زور سے پڑھے وہ قرآن جتنا خود سن سکے. ہمارا چوتھا سوال ہے مفتی صاحب کہ ناپاکی کی حالت میں بغیر دیکھ کے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ناپاکی کی حالت میں بنا دیکھے کیا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس کے اندر ایک سوال میں اپنی طرف سے شامل کر لوں. حسان بھائی کا سوال تو سمجھ میں آ گیا, کیونکہ وقت کم ہے, سوال ہو سکتا آگے جا کے کریں لیکن وہ اتنا ٹائم نہ رہے, اس لیے میں خود شامل کر لوں. بغیر دیکھے ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں, اور دیکھ کر کس پاکی کی حالت میں, کتنی پاکی کی حالت میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنی پاکی؟ بنا دیکھے ناپاکی کی حالت میں جس پر غسل فرض ہو گیا وہ قرآن شریف نہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, نہ بنا دیکھ کے, نہ چھو کے, نہ بنا چھو کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ دیکھ کر, نہ بنا دیکھ کر, نہ چھو کر, نہ بنا چھو کر. کون سا والا ناپاک؟ جس کو کیا غسل واجب ہے, نہیں پڑھ سکتے. کلیئر. اگلا سوال یہ ہے, ایک ہے وضو, غسل تو ہے ہمارا لیکن وضو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں غسل تو ہے, جسم تو پاک ہے, لیکن ہمارا وضو نہیں ہے. تو کیا ہم اب قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ تو اگر وضو نہیں ہے اور آپ کا غسل ہے تو قرآن شریف بنا چھوئے آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآن شریف بنا چھوئے آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں قرآن کی آیت لکھی ہے سپارے میں بھی, آپ دیکھ کر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں, اور حافظہ بھی اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ چھو نہیں سکتے آپ. لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو پاکی کے ساتھ چھوا جائے, خود قرآن کا حکم ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ اگر وضو نہیں ہے تو قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن چھو نہیں سکتے. لیکن اگر غسل واجب ہے تو نہ چھو سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے. اچھا, اب کوئی قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور وضو ٹوٹ گیا اور 1-2 ورقہ رہ گیا اس کا, تو بہتر تو اب بھی یہی ہے کہ اٹھ کے جائے وضو کر لے. لیکن اب اگر ٹوٹ گیا, وہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ پورا کر لیتا, تو پھر قرآن چھوئے نہیں, کپڑا ہاتھ پر لپیٹ کے ورقہ پلٹ سکتا ہے یا قلم کے ذریعے ورقہ پلٹ سکتا ہے. بنا وضو کے جزدان کے اوپر سے قرآن چھو سکتا ہے. جزدان کے اندر ہے قرآن, کپڑا ہو گیا نا جزدان, پھر اوپر سے اس کو چھو سکتا ہے. بنا وضو کے کپڑا ہاتھ میں لے کے اس طریقے سے ایسے قرآن کو پکڑ سکتا ہے, لیکن بنا غسل کے نہ پکڑ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے.
اگلا کوئی سوال آپ کا اس حوالے سے؟ مفتی صاحب کیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جس پہ غسل واجب ہے ہاں وہ قرآن کو نہ چھو سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. مثال کے طور سے عام طریقے سے ہر انسان موبائل چلاتا ہے, فون پر اگر قرآن کی آیت آ گئی تو اس کو آدمی اگر پڑھ لے تو اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ ہاں حسان بھائی کا سوال ہے کہ بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ قرآن موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, ایپ آتا قرآن والا, کبھی کبھی تو آیت آ جاتی ہے قرآن کی, اور کبھی کبھی جو ہے وہ باضابطہ طور سے پورا قرآن ہی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی آیت قرآن کی آپ کے اس میں آ گئی موبائل میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اگر اس وقت وضو بھی نہیں ہے تب. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک موبائل کے اندر ہے, اس کو آپ چھونے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, وہ چھوا نہیں جا سکتا ہے. لیکن ناپاک ہیں تو نہیں پڑھ سکتے, سمجھ رہے ہیں آپ, ناپاک ہیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر آپ وضو سے ہیں, وہ بے وضو ہیں اور پاک ہیں, اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو موبائل آپ وہ قرآنی نسخہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو قرآنی نسخہ کاغذ پہ لکھا ہوا ایک موجود ہوتا ہے, جو وہ الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کو آپ کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے. آپ نے بٹن دبا وہ سب ختم ہو گیا, ہے ہی نہیں کچھ بھی. ابھی اسکرین پہ آ رہی ہے قرآن کی آیت اور ابھی آپ نے بٹن دبا وہ ہے ہی نہیں. تو وہاں وہ موجودہ جو ہے اس قرآن کے حکم میں نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے اس پر ایک سوال اور کیا تھا کہ قرآن مٹانا قیامت کی نشانی ہے, اور لوگ کیا کرتے ہیں قرآن آیت کی آیت آتی ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, تو وہ اس حکم میں ہے ہی نہیں. اس لیے کہ آپ موبائل توڑو اور ڈھونڈو اس میں کہاں قرآن کی آیت ملے گی نہیں. اگر موبائل میں قرآن کی آیت آئی ہوئی ہے ٹھیک, اب آپ موبائل کو توڑو نکالو, نکل جائے گا کہیں سے؟ کچھ نہیں نکلے گا, خالی. ایسے ہی جو قرآن ہے اسے کھولو تو اس میں لفظ لکھے ہوئے ہیں, ہے نا, لکھے ہوئے ہیں لفظ. تو اس وجہ سے وہ پڑھ سکتا ہے, اس کو موبائل میں پڑھ سکتا ہے نا. تو مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ہماری اور آپ کی معلومات میں اضافہ کیا. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مفتی صاحب کے علم میں عمر میں مزید برکتی عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ اس پروگرام کا اعلان کیا جائے گا اور اسی ٹاپک پر کوئی دوسرے ٹاپک پر بات ہوگی, اور انشاءاللہ ہم اور آپ اسی طریقے سے شرکت کریں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو, پروگرام ختم ہو گیا. یہ جو وظیفہ کرتے ہیں قرآن کے بہت سے وظیفے, قرآن میں ہر چیز کا عمل, ہر چیز کا وظیفہ ہے, ہر چیز کا ہے. آپ اولاد پیدا نہ ہو رہی ہے تو, آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو, چونکہ قرآن, اس کا آج کا جو ٹاپک تھا قرآن اور کیا تھا, اور کامیابی کا راز, تو قرآن تو ہو گیا لیکن کامیابی کا راز نہیں ہوا, تو 2 منٹ اسے بتا دوں میں, ٹھیک ہے, سمجھ رہے آپ. تو کامیابی کے لیے قرآن کے وظیفے, کوئی سورت پڑھ رہا قرآن کی کہ میں فلاں سورت پڑھتا ہوں حضرت برکت کے لیے یہ پڑھتا ہوں, تو قرآن میں ہر طرح کا وظیفہ, ہر طرح کا عمل ہے, ٹھیک ہے. لیکن تبھی قرآن کا وظیفہ اور عمل قبول ہوگا اور کام دے گا اور رنگ لائے گا جبکہ قرآن کو آپ اس مطابق پڑھو گے جیسے کہ میں نے بتایا, تجوید اور مخارج اور جو ہے ترتیل کی روشنی میں پڑھو گے, تبھی آپ کو قرآن کا وظیفہ وظیفہ ہوگا, عمل عمل ہوگا اور وہ رنگ لائے گا, اس کا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ نے خود جیسا قرآن پڑھ لیا الٹا سیدھا جیسے آپ پڑھتے ہیں اس طرح سے اگر آپ نے پڑھا تو نہ کوئی وظیفہ رنگ لائے گا, نہ کوئی عمل, آپ کا ٹائم تو خراب ہوگا مگر وہ عمل نہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ. تو پہلے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں, پھر اس سے قرآن سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے, اس سے برکتیں حاصل کرنا ہے, پھر آپ حاصل کریں. جیسے کسی کو اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کسی کو اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے, تو اب قرآن کی سورہ آل عمران کی ایک سورت آیت ہے, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. انسان روز 40 دن فجر کی نماز پڑھ کے اس آیت کو روز 111 بار پڑھے گا تو اللہ اسے اولاد صالحہ عطا فرمائے گا. حضرت زکریا نے 100 سال کی عمر میں جا کے یہ دعا مانگی تھی. یہ حضرت زکریا کی دعا ہے جو قرآن میں اولاد کے لیے مانگی گئی تھی, تو اس کو قرآن میں ذکر کیا گیا. حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے, اولاد نہیں تھی, تو انہوں نے دعا مانگی تھی ان الفاظ کے ساتھ, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو حضرت زکریا کو اللہ نے اولاد دی تھی, یحییٰ نام کا ایک بیٹا دیا تھا.
لیکن اب تم پڑھتے پڑھتے 40 سال تک پڑھو، اگر اس کو تجوید کے اور قواعد کی روشنی میں نہیں پڑھو گے تو بچہ کیا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تم کہو گے مولانا تم نے تو کہا 40 دن پڑھو، لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسی بہت سے اس کے عملیات ہیں، بہت سے وظیفے ہیں، وقت نہیں ہے، میں تو کہوں گا ایک شو اس پر اور ہونا چاہیے، تو اس کے قرآن کے جو فائدے ہیں وہ بتائے جائیں اس پر۔